بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایتی واجب الاحترام ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل النور ٹی وی، اور آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی کے مسائل اور فضائل کے بارے میں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے اور ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، اور اس کے بعد صاحب نصاب کون ہے۔ آج ہماری گفتگو کا یہی موضوع ہے، تو مختصراً ہم آپ کی خدمت میں یہ مسائل اور فضائل پیش کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو میرے دوستو، ہر مسلمان وہ جو گھر میں مقیم ہو، قربانی کے دنوں میں سفر پر بھی نہ ہو، مالی اعتبار سے کشادہ دست بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ یعنی جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طاقت کے باوجود، فرصت کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا یا نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے اندر بھی نہ آئے۔ تو میرے دوستو، اس قسم کی جو وعید ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے، اس صورت میں ہوتی ہے جب کسی واجب کام کو بندہ چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے۔ تو واجب ہونے کی شرائط جو ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ پہلی شرط جو ہے وہ مسلمان ہے، کہ مسلمان ہونا قربانی کے لیے لازمی ہے، کیونکہ کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ دوسری شرط ہے کہ مقیم ہو، یعنی گھر کے اندر ہو، مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور البتہ جو مسافر ہے وہ نفلی طور پر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ تو مسافر بھی وہ 3 دن کے لیے، یعنی جب قربانی کے 3 دن آتے ہیں تو اس وقت وہ سفر پر نہ ہو، مقیم ہو، صاحب استطاعت بھی ہو، مالدار ہو۔ تیسری شرط جو ہے وہ مالدار ہونا ہے، یعنی صاحب نصاب ہو۔ چوتھی شرط جو ہے وہ آزاد ہونا ہے، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگرچہ آج کل غلامی کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن شرائط میں لازمی ہے کہ بندہ غلام نہ ہو، وہ آزاد ہو، آزاد پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے، اگر عورت بھی مالی طاقت رکھتی ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو میرے دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ساری شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نابالغ بچے کی طرف سے باپ پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ اس بچے کا اپنا مال ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر اس کی طرف سے قربانی کر دی تو بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بالغ لڑکے ہیں اور جو بیوی ہیں، ان کی طرف سے اگر آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اجازت ضروری ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر اگر آپ نے قربانی کر دی تو ادا نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں صاحب نصاب کی طرف، کہ صاحب نصاب ہے کون؟ تو میرے دوستو، جو زکوٰۃ ہوتی ہے، جو صدقہ فطر ہوتا ہے، جو قربانی ہے، یہ اس وقت واجب ہوتی ہے جب آدمی صاحب نصاب ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس گھریلو ضروریات، مثلا گرمیوں سردیوں کے حسب ضرورت کے کپڑے، بستر، برتن، کھانے پینے کی اشیاء، گاڑی، مکان، پڑھنے کی کتابیں،
کاریگر کے اوزار وغیرہ جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے رہتی ہے اس سے زائد رقم ہو، اور جو زائد رقم بچ گئی ہے اس کی مالیت بھی تقریباً 52.5 تولے یعنی 52 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو اور وہ بندہ مقروض بھی نہ ہو تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس پر 1 سال گزر جائے۔ جو جس مال پر زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں وہ مال کے اوپر سال کا گزرنا لازمی ہے، لیکن جو قربانی ہے وہ اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دنوں کے اندر جو بندہ صاحب نصاب ہے، ضرورت سے زائد ہے اس کے پاس جو مال اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اکثر لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک نہیں سنا، یہ مولوی یہ نئے مسائل لے کر آ گئے ہیں اور یہ نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، آگے آپ کی مرضی عمل کریں یا نہ کریں، ہم نے صرف آپ کے سامنے مسئلہ رکھ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اکثر کیونکہ علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، علماء سے مسائل سنتے نہیں ہیں، اس لیے پھر ہمیں جب کوئی مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیا مسئلہ آیا ہے، تو یہ نیا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس سونا ہے، اب سونے کی جو زکوٰۃ ہے اس پر تو سال گزرنا شرط ہے، لیکن جو قربانی ہے ایک بندے کے گھر سونا رکھا ہوا ہے، وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کا سونا ہے، لیکن قربانی نہیں کرتا، حالانکہ سونا وہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی ضرورت میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ لازمی سمجھیں کہ اگر کسی شخص کے پاس ایسا سامان ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، مثلا ضرورت سے زیادہ گاڑی ہے، فریج ہے، کپڑے وغیرہ ہیں، ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو جو شخص صاحب نصاب ہے وہ خود ذاتی طور پر اپنی طرف سے قربانی کرے گا، مثلا گھر میں خاوند ہے، بیوی ہے، بالغ اولاد ہے، جو بھی صاحب نصاب ہیں ان سب پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی، صرف باپ کے قربانی کر دینے سے سب کی طرف سے آزاد نہیں ہوگی۔ اور ہمارے ہاں کچھ ایسی باتیں بھی رائج ہو گئی ہیں جن کا شریعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ محض ہماری ذہنی اختراع ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان جو صاحب نصاب ہے 1 سال قربانی دینے کے بعد دوسرے سال اپنی طرف سے قربانی دینے کی بجائے وہ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کی طرف سے قربانی دیتا ہے اور کہتا ہے بھی میں نے تو پچھلے سال قربانی کر دی تھی، اب میرا فرض ختم ہو گیا، اب میرے اوپر واجب نہیں ہے، لہٰذا اب میں ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے یا کسی اپنے رشتہ دار کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے جو ہے نا میں قربانی اپنی طرف سے نہیں کرتا کیونکہ میری طرف سے واجب ادا ہو گیا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ ہر سال صاحب نصاب ہے تو اسے ہر سال اپنی طرف سے قربانی ادا کرنی پڑے گی، یہ اس پر واجب ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ کسی فوت شدہ بزرگ یا رشتہ دار کے اثار ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اپنی طرف سے قربانی کو چھوڑ نہیں سکتا، اور کیونکہ واجب ہے، دوسرے کی طرف سے اس پر واجب نہیں ہے، محض مستحب یا جائز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال تشریف فرما رہے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے، دیتے رہے۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی اپنی طرف سے قربانی دوسرے کی طرف سے کرنا چاہتا ہے ثواب کی نیت سے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جس پر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے گا، بعد میں وہ دوسرے کی طرف سے قربانی کرے گا۔ یہ ہمارے چند ایک مسائل ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ہم آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو قربانی ہے وہ صرف اور صرف قربانی ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کے مطابق عمل ہی شریعت کی پاسداری ہے، اور قرآن و سنت کے واضح احکام کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کرنا یہ جہالت ہے، علم نہیں ہے۔
قربانی کے دنوں میں قربانی کے ذریعے ہی صاحب نصاب شخص اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے۔ قربانی کی جگہ صدقہ خیرات کو نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ چاہے کروڑوں روپے خرچ کر دے، قربانی نہیں کرتا تو اس کے ذمہ واجب الادا ہے۔ جب تک قربانی نہیں کرے گا اس کی قربانی اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بھئی ہم اس کے بدلے میں کوئی قرض کسی کو یتیم کو بیوہ کو دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی لازمی ہے، کیونکہ قربانی جو ہے وہ قرب خداوندی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ ریاکاری سے پاک ہوں، اپنی شہرت مقصود نہ ہو، سخاوت کی دھوم مچانا مقصد نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف رضا الہی پیش نظر ہو۔ کیونکہ نیت اگر خالص ہے، نیت رضا الہی کی ہے، تو چاہے کم قیمت والے جانور کی بھی قربانی اگر آپ کریں گے تو شرف قبولیت وہ حاصل کر لے گی۔ کیونکہ نیت خالص نہیں ہے تو چاہے جتنا بھی مہنگا جانور، جتنی بھی مہنگی اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ ثواب کو ضائع کر بیٹھیں گے، ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ابتدا کے اندر پڑھی تھی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت اور خون وغیرہ کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم اس کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہو یا تمہارا کوئی اور مقصد ہے۔ اگر رضا اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مقصد ہے، تو پھر اس کا ثواب کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ان میں سے ہم آپ کے سامنے میں ایک حدیث پاک بھی آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور قربانی کا جو جانور ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے سنگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور بے شک اس کا خون زمین کے اوپر گرنے سے پہلے، زمین کے اوپر اس کے خون کے قطرے نہیں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قربانی جو ہے وہ مقام قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کو خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ کیا کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہمارے آپ کی خدمت میں قربانی کے مسائل کے بارے میں اور صاحب نصاب ہونے کے بارے میں۔ یہ ذہن نشین لازمی رکھنا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے اور کس پر قربانی واجب ہے، تو اس کے مطابق ہی اگر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جزائے خیر نصیب فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔